الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو کہ یہ کیسے ثابت ہو کہ یہ چیز نجس ہے۔ تین راہیں اس کے لیے بیان ہوئیں کہ کس طرح سے پتہ چلے کہ یہ چیز نجس ہے۔ ان میں سے پہلی یہ کہ انسان کو خود یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے۔ اب یہاں پر ہم نے لفظ استعمال کیا یقین ہو جائے، پہلے بھی ذہن توجہ دلائی کہ قانون ہے اسلام میں کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ نجس یا قدر، کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ یقین نہ ہو جائے، علم نہ ہو جائے۔ علم سے مراد یہاں پر یقین ہے کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ نجس ہے۔ مثال کے طور پہ یہ لیپ ٹاپ باہر سے آیا، اب چاہے یہ نیا ہو چاہے یہ پرانا ہو، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ یورپ سے آیا تو نجس ہوگا؟ یا یہ سوچا جائے کہ ممکن ہے کسی نے اس کے انٹر والے بٹن کو چھوا ہو شراب پینے کے بعد؟ کہا جائے گا آپ کو یقین ہے کہ شراب لگا ہے اس کے اس بٹن پہ؟ کہا جائے گا نہیں، ایسے ہی گمان ہے کیونکہ یہ پرانا تھا اور یورپ سے آیا ہے اور وہاں پر شراب چلتی ہے۔ تو کہا جائے گا ہمارے یہاں چائے چلتی ہے، کیا ہر لیپ ٹاپ پہ چائے گرتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا وہاں ہر لیپ ٹاپ پہ شراب گرتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا یہ پاک ہے؟ بالکل پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ نجس ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک سوال عام طور پہ کیا جاتا ہے خصوصاً ان ممالک میں کہ جہاں پر غیر مسلم زیادہ ہیں، کہ جب ہم پورے گھر کو کرائے پہ لیتے ہیں، میں اس کے فرنیچر کے یعنی فرنیچ گھر کرائے پہ لیتے ہیں، تو کیا وہاں کی میز یا دیگر چیزوں کو نجس سمجھا جائے؟ تو کہا جائے گا نہیں، جب تک یقین نہ ہو اس وقت تک وہ پاک ہیں۔ اب یہ کہا جائے کہ جی فریج میں وہاں پر شراب رکھی جاتی ہے، آیا فریج پاک ہے جو ہم نے کرائے کے گھر پہ لیا؟ کہا جائے گا نہیں، یقین نہیں ہے تو وہ پاک ہے۔ پھر کوئی کہے کہ نہیں وہ لوگ شراب پیتے ہیں، کہا بالکل پیتے ہیں، لیکن یہ کیسے معلوم کہ یہ فریج شراب کی وجہ سے نجس ہے؟ تو پہلا موضوع یہ واضح رہے کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ اور جب ہم کہہ رہے ہیں پاک ہے تو یہاں پر مراد چیزوں کی بات ہو رہی ہے، گوشت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ گوشت کے بارے میں حکم کیا ہے کہ جب تک کہ اس کے صحیح اسلامی اصولوں کے مطابق ذبح ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ تو کبھی بھی طہارت کی گفتگو کو کھانے پینے کی گفتگو کے ساتھ، خصوصاً گوشت کی گفتگو کے ساتھ، ذبیحہ کے ساتھ نہ ملایا جائے، اور یہاں کا قیاس وہاں نہ کیا جائے، گوشت کا قیاس لیپ ٹاپ سے نہ کیا جائے اور لیپ ٹاپ کا قیاس گوشت سے نہ کیا جائے۔ تو جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے اس وقت تک چیز پاک ہے، اور جب یقین ہو جائے تو کہا جائے گا یہ چیز نجس ہو گئی۔ یقین کیسے ہوگا؟ یقین بھی ہر انسان کا مختلف ہے۔ یقین کے بارے میں ایک تو وہ افراد ہیں جنہیں کہا جاتا ہے وسواسی یا شکی، ان کے یقین کی اہمیت نہیں ہے۔ یقین ایک نارمل آدمی کا یقین ہے۔ شیطان کی راہ اور شیطان کے گمراہ کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے کہ انسان کو وسواسی اور شکی بنا دے، اور یہ وسواسی لوگ بعد میں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے، عبادت نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو ہر چیز دنیا کی نجس لگتی ہے۔ اور عام زندگی میں ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو نجس نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پہ ایک سبزی کی دکان میں سبزی پر پانی ڈالا جا رہا ہے، تو یہاں پر سوچنا ہوگا یہ پانی کیسا پانی ہے۔ اگر ہمیں پانی کی نجاست کا اور طہارت کا کوئی علم ہی نہیں ہے تو یہ پانی پاک ہے۔ اور پانی ڈالنے والا سبزی پر کون ہے؟ ایک مسلمان ملک کا آدمی، تو کہا جائے گا یہ بھی مسلمان ہے بس۔ اب جب اس نے سبزی پہ پانی ڈالا اور کچھ چھینٹیں اڑ کر ہم پر آ گئیں، یا جو سبزی ہے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ سبزی پاک ہے جب تک اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ لیکن فرض کریں ایک جگہ سبزی کا ٹھیلا ہے، اس پہ پانی ڈالنے والا یا سبزی بیچنے والا کون ہے؟ ایک ایسا غیر مسلمان ہے کہ جس کا ہمارے ہاں ثابت ہے کہ یہ نجس ہے، تو کہا جائے گا کیونکہ اس نے پانی ڈالا اپنے ہاتھ سے تو یہ سبزی نجس ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہو گیا۔
یہ کہا جائے گا یہاں پر ہمیں یقین ہو گیا۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہر سبزی نجس ہے کیونکہ گیلی تھی، یہاں کہا جائے گا انسان کو وسواس ہو گیا، شک ہو گیا۔ لہذا ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو پہلے مرحلے میں وسوسے میں پڑے اور اگلا مرحلہ ان کا یہ آیا کہ وہ عبادت سے اور اللہ سے دور ہو گئے۔ تو شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ دل میں شک ڈال دینا۔ ایک بزرگ خاتون کو ہم نے دیکھا ایک دفعہ کہ وہ ایک کرسی پہ اس طرح سے ہاتھوں کو اور پاؤں کو ایک چپل پر رکھ کر بالکل ایسے بیٹھی رہتی تھیں، اور ان کی زندگی تقریباً اس وسوسے اور شک کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی، اور ان کی اس وسوسے والی کیفیت سے پورا گھر ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ یہ تو ہم نے ان کے بڑھاپے میں حالت دیکھی، اب جوانی میں ان کے اس وسوسے کی وجہ سے گھر میں کتنے پرابلم آئے ہوں گے تو خدا بہتر جانے، اور یہ خود ایک شیطان کی راہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایسے ہی کرسی پہ بیٹھی رہتی ہیں اور چپل کے اوپر اس طرح سے پاؤں کر کے بیٹھی رہتی ہیں، اور کرسی پہ ہاتھ اس وجہ سے یوں نہیں رکھتی کہ جی یہ نجس ہے، میز پہ ہاتھ یوں نہیں رکھتی یہ نجس ہے۔ تو پہلی چیز تو کہا جائے گا یہ وسواس جہالت کی علامت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ پہلا قانون تو یہی کہ جب تک یقین نہ ہو جائے کسی چیز کی نجاست کا اس وقت تک وہ پاک ہے۔ دوسری چیز کیا کہ یہ سوکھی چیز پہ سوکھا ہاتھ رکھنے سے کیسے نجس ہو جائے گی؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو معلوم نہیں ہے فقہی مسائل۔ مثال کے طور پہ ایک میز نجس ہے یا زمین نجس ہے، اس پہ ہم اپنا سوکھا ہاتھ رکھ دیں تو کیا وہ نجس ہو جائے گا؟ بالکل نجس نہیں ہوگا۔ ایک کپڑا نجس ہے اور خشک ہے، اسے ہم اس طرح ہاتھ لگائیں تو کیا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ بالکل نجس نہیں ہوگا۔ ہاتھ ہمارا سوکھا ہے اور نجس ہے اور کپڑا پاک ہے، فرض کریں نجس ہاتھ ہے اور سوکھا ہوا ہے، کپڑا بھی سوکھا ہے، اس طرح ہم نے لگایا تو کیا یہ نجس ہو جائے گا؟ بالکل نجس نہیں ہوگا۔ سوکھا کسی کا ہاتھ ہے اور نجس ہے اور وہ ہم سے ہاتھ ملائے تو کیا ہمارا ہاتھ نجس ہو جائے گا؟ وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ نجس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یا نجس چیز اتنی تر ہو کہ نجاست منتقل ہو، یا پاک چیز اتنی تر ہو کہ نجس چیز جب اس سے ملے تو کہا جائے کہ یہ نجس ہو گیا۔ تو معلوم ہوا کہ وسوسے میں ایک اہم چیز وہ کیا ہے؟ علم کا نہ ہونا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ جب دروازہ انہیں کھولنا ہوتا ہے، اگر اس جانب باہر کھل جائے تو اس طرح سے مار کے انہوں نے کھول دیا، لیکن اگر اندر دروازہ کھل رہا ہو، یعنی اس کو ضرورت ہو کہ ہینڈل پکڑ کے اس طرح سے کھینچیں، تو وہ آواز لگاتی ہیں اپنے رشتہ داروں کو اور بچوں کو کہ کوئی آ کے دروازہ کھول دے۔ یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ مسائل نہ جاننے کا اور شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ یعنی وسواس کا۔ لیکن اگر وہ مسئلہ جانتی ہوتی ہیں اور کہا جاتا کہ یہ دروازہ پہلا مرحلہ یہ کہ آپ کو کیا معلوم کہ نجس ہے، جب نہیں معلوم تو پاک ہے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے کہ نجس ہے، فرض کر لیں، تو آپ کا ہاتھ تو خشک ہے، خشک ہاتھ سے خشک دروازے کے ہینڈل کو پکڑو اور کھول لیں۔ تو پہلا مرحلہ ہے کہ علم ہو، یعنی یقین ہو کہ یہ چیز نجس ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ایک ہمارے دوست نے سنایا کہ انڈیا میں دو بہنیں تھیں، اور جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ ان کی آخر عمر تک شادی بھی نہیں ہوئی، اور دونوں کا پرابلم یہی تھا کہ وہ دونوں بہت شک کرتی تھیں۔ اب یہ پرانی بات ہے بقول ان کے کہ جب اس طرح سے پانی فراوان نہیں تھا، بلکہ غسل خانے کچھ اس قسم کے ہوتے تھے کہ فرض کریں کہ اگر یہ غسل خانہ ہے تو یہاں پر ایک دیوار ہے اور دیوار میں نل لگا ہوا ہے، اور یہ دیوار در حقیقت کیا ہے؟ ایک پانی کا ٹینکر ہے، چھوٹا سا حوض سمجھ لیں، اور پیچھے اس کے پانی بھرا جا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک کورڈ غسل خانہ ہے، پیچھے پانی بھرا جا رہا ہے اور یہاں اس نل سے آ رہا ہے۔ حالت یہ تھی کہ پانی وہاں بھرا جاتا تھا اور یہاں یہ محترمہ نہاتی تھیں، اور نہانے کے بعد ایک وقت ایسا آتا تھا کہ ان کو اطمینان ہو جاتا تھا بالآخر کہ میں پاک ہو گئی، بڑی مشکل سے۔ تو پھر یہ اپنی بہن سے کہتی تھیں کہ آپا استخارہ دیکھو کیا میں نکل آؤں؟ تو اب اگر آپا کا استخارہ آ گیا تو یہ نکلتی تھیں، لیکن اگر آپا کا استخارہ نہیں آیا تو نہیں نکلتی تھیں۔ لیکن فرض کریں کہ جی استخارہ آ گیا، اب یہ استخارے کا بھی غلط استعمال ہے۔ فرض کریں کہ جی استخارہ آ گیا تو اب انہوں نے نکلنے کا سوچا،
نکلنے کے درمیان اگر وہ کپڑا دروازے سے ٹکرا گیا جو انہیں پہننا تھا، یا دیوار سے ٹکرا گیا، یا اس دوران ان کا ہاتھ لگ گیا باتھ روم کی کسی دیوار میں، تو یہ دوبارہ طہارت شروع کرتی تھیں، یہاں تک کہ پھر وہی مرحلہ آتا تھا کہ جب اطمینان ہوتا تھا تو آواز لگاتی تھیں، یا چھوٹی بہن بڑی کو کہتی تھی آپا کہ استخارہ دیکھیں، اور اگر آپا اندر ہیں تو وہ چھوٹی بہن سے کہتی تھیں کہ اب استخارہ دیکھو. اور یہ چیز سبب بنی کہ جہاں تک ہمیں یاد ہے کہ ان کے بارے میں جس نے ہمیں بتایا تھا کہ ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئیں اور بالکل ان کی زندگی مفلوج ہو گئی. آیا یہ اسلام ہے؟ تو کہا جائے گا یہ اسلام نہیں ہے بلکہ اسلام سے دوری ہے. یہ نیک تھیں، پاک اور پاکیزہ تھیں، لیکن مسئلے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اپنی زندگی کو انہوں نے بالکل برباد کر دیا تھا. تو نہ بالکل ایسے ہو جائیں لاوبالی کہ ہر چیز پاک ہے، نظر آ رہی ہے کہ نجس ہے تو اس کو بھی کہیں پاک ہے اللہ رحمان الرحیم. نہ بالکل ایسے ہو جائیں کہ ہر پاک چیز نجس نظر آئے. یقین ہونا چاہیے. یقین کب ہو؟ کہ جب مسئلے مسائل سے اور دین سے اور خصوصاً طہارت و نجاست کے مسائل سے آشنائی ہو. اب کہا جائے گا کہ مجھے یقین ہو گیا. تو پہلا موضوع یہ کہ نجاست کیسے ثابت ہوگی؟ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ چیز نجس ہے. یہ ہے پہلی راہ یا پہلا طریقہ نجاست کے ثابت ہونا. دوسرے مرحلے میں کیسے ثابت ہوگی؟ وہ یہ کہ جس کے اختیار میں وہ چیز ہے وہ کہے کہ یہ نجس ہے. مثال کے طور پہ شوہر سے بیوی کہے کہ یہ نجس ہے، البتہ وہ بیوی جو مسئلے مسائل کو جانتی ہو، نہ ایسی بیوی کہ جو بالکل نجاست سے آشنا نہ ہو اور ہر وقت نجس رہتی ہو، اور نہ بالکل ایسی بیوی کہ جو بالکل وسواسی ہو، بلکہ کون سی بیوی کہ جو مسئلے مسائل کو جانتی ہو کہ پیشاب نجس ہے، جانتی ہو کہ پیشاب کے بعد اگر زمین پر پیشاب تھا اس پہ پوچھا دیا تو یہ پوچھا نجس ہے. مسئلے مسائل کو جاننے والی بیوی یا ایسی طریقے سے کوئی نوکرانی یا کوئی جس کے ہاتھ میں وہ چیز ہو، اب وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، نوکر بھی ہو سکتا ہے، نوکرانی بھی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم کسی گھر میں مہمان گئے ہیں تو ہمارا میزبان یہ کہے کہ بھئی یہ چیز نجس ہے، تو ہمارے لیے کافی ہے کہ یہ نجس ہے. تیسرا طریقہ نجاست کے ثابت ہونے کا یہ کہ دو عادل مرد گواہی دیں، یا یہ کم سے کم ایک مرد گواہی دے، اور اس سے کم درجہ کیا کہ ایک ایسا شخص گواہی دے کہ جسے کسی قسم کی کوئی غرض نہ ہو، کوئی لالچ نہ ہو، اور وہ نجاست و طہارت کے موضوع میں بدنام بھی نہ ہو. اگر ایسا آدمی گواہی دے تو کہا جائے گا ایسی گواہی قبول ہے. مثال کے طور پہ کہا ہم کسی گلی میں کھڑے ہیں، کہیں باہر کھڑے ہیں، ایک آدمی کہ جو بے شک عادل نہیں ہے لیکن تھوڑے بہت مسئلے مسائل کو جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس وقت یہ چیز نجس ہے، تو اسی گواہی کو مانا جائے گا کیونکہ اسے کسی قسم کا غرض نہیں ہے. تو یہ ہو گئے تین طریقے نجاست کو ثابت کرنے. اب اگر کہیں پر نجاست ثابت نہیں ہے تو اس وقت تک وہ چیز پاک ہے. اب عام زندگی میں کوئی ہوٹل ہو یا کسی کا گھر ہو یا کوئی چیز ہو، چاہے بس ہو یا بس کا روڈ ہو، جب تک یقین نہ ہو جائے اس کے نجس ہونے کا اس وقت تک وہ پاک ہے. اب اگر فقط گمان ہو، مثال کے طور پہ کہا جائے کہ ہم ہوٹل میں گئے، اب گمان یہ ہے کہ شاید گوشت پاک نہ کیا ہو، تو کہا جائے گا عام طور پہ لوگ گوشت دھوتے ہیں، یا کسی کے گھر پہ گئے اور وہاں جا کے شک کریں کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو کہا جائے گا فقط یہ ذہن میں آنا کہ پاک ہے یا نہیں ہے تو یہ کوئی سبب نہیں ہے اس کا کہ انسان نہ کھائے. یہ تو ہو گیا فقہی اعتبار سے کہ انسان کھا سکتا ہے. اب اگر دیکھا جائے روحانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے تو کہا جائے گا جتنا ممکن ہے انسان مشکوک کھانے سے بچے. واجب نہیں ہے، بہتر ہے کہ بچے. تو یہ دونوں موضوعات بالکل الگ الگ ہیں. اخلاقی اعتبار سے بہتر ہے کہ انسان مشکوک کھانے سے بچے، باہر کے کھانے سے بچے. لیکن سوال کیا جائے کہ حرام ہے، وہ کہا جائے گا نہیں، حرام نہیں ہے، بہتر ہے کہ بچے. روٹی ہے باہر کی، آیا وہ نجس ہے؟ کہا جائے گا نہیں، پاک ہے. اب یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہم ہیں کہاں پر. فرض کریں ہم کسی ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پر اکثر نان مسلم ہیں اور وہ مسلمان ہیں کہ جن کی طہارت اسلام میں
کسی بھی اعتبار سے ثابت نہیں ہے. یعنی آیا ممکن ہے وہ کافر ہو، اس کی طہارت ثابت ہو؟ تو یہ موضوع کفار میں بیان ہوا، یعنی نجاست کفار میں بیان ہوا کہ اگر اہل کتاب ہیں، اور اہل کتاب کے بارے میں مثال کے طور پہ امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ وہ نجس ہیں، یعنی عیسائی اور یہودی. آخوی فرماتے تھے بنا بر احتیاط واجب بچنا چاہیے. آغا سستانی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب پاک ہیں، اور اہل کتاب سے آغا خامنائی اور آغا سستانی مراد لیتے ہیں عیسائی، یہودی اور مجوسی. لیکن پاک ہیں سے کیا مراد؟ مسلمان بھی نجس ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ایک مسلمان، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو، وہ پوچھا لگائے ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پیشاب تھا، تو کہا جائے گا یہ نجس ہے. لیکن اگر ہاتھ دھو لے تو پاک ہے. تو آغا سستانی اور آغا خامنائی فرماتے ہیں کہ اگر ایک عیسائی یا یہودی یا مجوسی یعنی پارسی، یہ ان کے نزدیک اہل کتاب میں شامل ہے. اہل کتاب ایک خاص ٹرمالوجی ہے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ جس فرقے کی بھی کتاب ہو تو کہا جائے کہ جس سکھوں کی کتاب ہے تو وہ اہل کتاب ہے. نہیں، اہل کتاب ایک مخصوص ٹرم ہے اسلام میں کہ جو استعمال ہوتی ہے یا عیسائی کے لیے اور یہودی کے لیے، یعنی عیسائی یہودی، اور بعض جگہ ساتھ میں مجوسی یعنی پارسیوں کو بھی کچھ نے اہل کتاب مانا. یعنی اگر اہل کتاب کے ہاتھ میں خون ہے یا شراب ہے یا پیشاب سے نجس ہے تو نجس ہے جیسے مسلمان کا ہاتھ ہے. لیکن اگر انہوں نے دھو لیا ہے تو کہا جائے گا یہ پاک ہو گیا. لیکن اگر غیر اہل کتاب ہے تو کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ اس کا نجس ہے. بعض دفعہ سوال کیا جاتا ہے کہ اس نجاست کی کیا وجہ ہے، اسلام میں کیا فلسفہ ہے کہ ان کو نجس مانا گیا ہے؟ تو فلسفہ اسلام میں اس کا یہ ہے کہ ان سے اتنا زیادہ تعلق نہ ہو اور ایک حد فاصل رکھی جائے. اور حد فاصل کیا؟ نہ یہ کہ ملا جائے محبت سے ملا جائے، آنا جانا. کھانا ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو بھی اس حد کو ختم کر دیا جائے تو نظریات پہ اچھا خاصا اثر پڑتا ہے، اور تدریجاً مذہب بدلنے اور اچھا خاصا شادیوں کا سلسلہ بھی شروع ہونے کا امکان رہتا ہے. لیکن جب بالکل کھانے سے روکا جائے تو کہا جائے گا کہ انسان کے نظریات پر اتنا اثر اس کا نہیں پڑتا. یہ ایک عام سی دلیل ہے کہ جو دی جاتی ہے اس موضوع میں، لیکن اصل دلیل یہی ہے کہ روایتوں میں اس کا ذکر ہے، اور جو روایتوں میں ذکر ہے تو ایسے کفار کے جو بالکل عقل کو استعمال نہیں کرتے اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس زمین اور آسمان کا بنانے والا کوئی بت ہے یا ہماری زندگی پہ اس بت کا اثر ہے، تو جب کوئی بالکل عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کی اس سے زیادہ کیا مذمت ہو سکتی ہے کہ اس سے بچا جائے، اس سے کھانے پینے کے تعلق کو توڑا جائے. کیونکہ یہ انسان ہونے کے ناطے بہت زیادہ گر چکا ہے. وہ کہ یہ انسان ہے لیکن پھر بھی گر چکا ہے، جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ یہ انسان ہے، اپنے عقل و شعور کو استعمال کرے. تو یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی کہ جو پہلے کفار کے موضوع میں گزر چکی کہ جب تک یقین نہ ہو لہذا روٹی کا جو موضوع بیان کیا اور پھر ہم اس جانب بڑھے تو اگر مسلمان ممالک میں روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے تو کہا جائے گا پاک ہے. لیکن اگر یہی روٹی پکانے والے کسی بدھسٹ ملک میں ہم ہیں یا انڈیا میں ہیں اور واضح علامت دیکھ رہے ہیں کہ یہ غیر مسلم ہیں تو کہا جائے گا کہ ان کی اس روٹی سے بچنا ہوگا. تو اصل موضوع کیا ہے؟ یقین ہونا. یقین اگر ہو گیا تو پھر چیز نجس ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو پھر وہ چیز پاک ہے. البتہ دنیا کے مختلف ممالک میں ہوٹلز اور افراد کے حساب سے یقین کی کیفیت مختلف ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں اگر برگر کہیں مل رہا ہے تو کہا جائے گا پاک ہے. لیکن یہی برگر اگر یورپ یا امریکہ میں تو وہاں پر اصل یہ ہے، اور عموماً واقعاً ایسی پرابلم ہے کہ ایک ہی توے پر سور کا برگر بھی بن رہا ہے، اسی توے پر دوسرے جانور کا بھی برگر بن رہا ہے کہ جو غیر اسلامی طریقے سے ذبح ہوا ہے، اور تیسری جانب ایک ویجیٹیرین بھی چیز بن رہی ہے تو کہا جائے گا توئی نجس ہے بالکل. اب مسلمان ملک میں اگر ہم ہیں اور سامنے اگر برگر رکھا ہوا ہے تو وہاں آپ لے لیں. لیکن اگر آپ ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ایک ہی توے میں یا ایک ہی چمچے سے یا ایک ہی بڑے برتن میں، یا یہ کہ بڑے قوی احتمال ہے کہ یہاں پر سور کا ہے، یہاں پر غیر ذبیحہ ہے، یہاں پر سبزی کا ہے، اور یہ سب کے سب آپس میں ملتے رہتے ہیں اور ان چمچے آپس میں منتقل ہوتے رہتے ہیں، یا جو توا ہے وہ ایک ہے، تو یہاں پر مسلمان ملک کی طرح سے نہیں دیکھا جا سکتا کہ یہ بھی پاک ہی ہوگا.
کہا جائے گا کہ وہاں پر الگ کیفیت ہے، یہاں پر الگ کیفیت ہے۔ اگر کسی چیز کی نجاست کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ کسی چیز کی نجاست کے بارے میں نہیں معلوم، تو یہاں یہ نہیں کہا جا سکتا نہیں معلوم تو بس یہ پاک ہی ہوگی، بلکہ کہا جائے گا کہ یہاں پر معلوم کرنا چاہیے کہ یہ چیز پاک ہے یا پاک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے سامنے ایک ایسا لکوڈ ہو کہ جس کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو کہ یہ پاک ہے یا نجس ہے۔ کیا مراد؟ کہ ایسی چیز ہے جس کی نجاست کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ فرض کریں ایک عام مسلمان نوجوان اس کے سامنے برانڈی رکھی اور وہ کہے کہ کیونکہ مجھے نہیں معلوم تو یہ پاک ہے، یا وہ نسبت دے کسی عالم کے جانب کہ انہوں نے کہا تھا کہ جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم وہ پاک ہے، تو کہا جائے گا یہ جو کہا جاتا ہے جس چیز کے بارے میں نہیں معلوم وہ پاک ہے، تو یہ مراد ہے ایسی چیزوں کے بارے میں جو پاک ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ پانی کے بارے میں شک ہو کہ یہ جو پانی رکھا ہے پاک ہے یا نجس ہے، تو کہا جائے گا یہ پانی پاک ہے۔ لیکن اگر شراب سامنے رکھی ہے تو یہاں پر یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ شراب اسلام میں نجس ہے یا نہیں ہے، برانڈی بھی شراب ہے یا نہیں ہے، بیئر شراب ہے یا نہیں ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں انسان نہ جانتا ہو چیز کے بارے میں، تو یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ چیز اسلام میں پاک ہے یا نجس ہے۔ یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ لیکن شک ہو کسی چیز کے بارے میں، شک کس کے بارے میں؟ فرض کریں کہ لباس پر خون ہو، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خون کون سا نجس ہوتا ہے کون سا پاک ہوتا ہے۔ لیکن اب اسے شک ہے کہ یہ خون میرے اپنے جسم کا ہے تو نجس ہوگا، لیکن اگر یہ کسی کیڑے کا ہے تو پاک ہوگا۔ تو ایسا خون جس کے بارے میں اسے شک ہو کہ یہ میرے جسم کا ہے یا کسی کیڑے کا خون ہے تو کہا جائے گا یہ پاک ہے۔ لیکن خون کے بارے میں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا خون پاک ہوتا ہے کون سا خون نجس ہوتا ہے۔ پاک چیز کے بارے میں اگر شک ہو کہ کیا یہ نجس ہو گئی، مثال کے طور پہ گلاس آپ نے دھو دھا کے پاک صاف رکھا، اب آپ بعد میں شک کریں کیا یہ نجس تو نہیں ہو گیا، تو کہا جائے گا یہ پاک ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز نجس تھی، فرض کریں ایک لباس آپ کا نجس ہو گیا تھا، وہ آپ نے رکھا اور ایک دن کے بعد یا 2 دن کے بعد آپ واپس آئے اور کہیں کہ یہ پاک ہو گیا ہوگا، تو کہا جائے گا نہیں یہ نجس ہی ہے۔ تو یہاں پر کیا قانون ہے کہ نجس چیز نجس ہے جب تک کہ پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے، بالکل ایسے ہی پاک چیز پاک ہے جب تک کہ نجس ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ اگر انسان کے 2 لباس تھے لیکن اسے یقین ہے کہ ان میں سے ایک ضرور نجس ہوا ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ ان میں سے کون سا نجس ہوا ہے، تو یہاں پر کیا کیا جائے گا؟ تو کہا جائے گا یہاں پر دونوں لباسوں سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہاں پر علم ہے کہ ان 2 میں سے ایک تو ضرور نجس ہوا ہے لیکن کون سا نجس ہوا ہے یہ نہیں معلوم، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دونوں کے دونوں پاک ہیں، بلکہ یہاں پر ان دونوں لباسوں سے بچا جائے گا۔ یہ چند مسائل تھے نجاست سے متعلق کہ نجاست کیسے ثابت ہوتی ہے۔ اگلے مرحلے میں انشاءاللہ دیگر موضوعات بیان کیے جائیں گے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔